آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورڈ نیوز۔ کاروبار، معیشت اور حالات حاضرہ کی مستند خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کریں۔ بزنس ورڈ نیوز، خبر جو رکھے آپ کو باخبر۔ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد میں موجود پنجاب، کے پی، بلوچستان، سندھ کی تقریباً 50 سے زائد تنظیمیں جو ہیں ہمارے اس اتحاد میں شامل ہیں، اور آج پریس کانفرنس کرنے کا جو مطلب ہے وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور صوبائی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کا پاکستان بھر کی تمام ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پر 8 تاریخ سے 8 اگست سے بروز ہفتے کے دن سے ہم ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی نقصان ہو۔ نہ ہم نے کبھی احتجاج، ہڑتال مجبوری کی وجہ سے کی ہے۔ جب بھی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری ٹرانسپورٹ کھڑی ہونا سٹارٹ ہوئی، تو اس کے بعد جب ٹرانسپورٹرز ہمیں مجبور کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم ملک گیر ہڑتال کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو ہم 8 تاریخ سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اس کے بعد وزیر پیٹرولیم موصوف جو ہیں پرویز ملک علی صاحب سے ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان بھر کے تمام ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے گاڑیاں اپنی کھڑی کر دی ہیں، اور کئی ہزار لاکھ ٹرانسپورٹرز اور پاکستانی عوام جو ہے وفاقی حکومت اور وزیر پیٹرولیم کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ غیر معینہ مدت تک یہ ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ اس کے اندر جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے نمبر 1 پہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کے فیصلے کو ختم کر کے ماہانہ بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا جائے، اور روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس اضافے کو وفاقی حکومت جو ہے فوری طور پر واپس لے۔ ٹول ٹیکس میں ظالمانہ اضافہ فی الفور واپس لے کر 30 جون 2024 کی شرح پر نافذ کیے جائے، اور مزید 1 سال تک کوئی ٹول پلازہ نہ بنایا جائے۔ نمبر 3 جو ہماری ڈیمانڈ ہے، گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر پر 7% جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے، ہم اس میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو آئل ٹینکر کی 2% کی شرح ہے اس کے مطابق نافذ کیا جائے۔ ایکسل لوڈ کے حوالے سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایکسل لوڈ پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، اور اوور لوڈنگ کے خاتمے کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس پر جو 10 ویلر 10 ویلر کے ہماری گاڑیاں ہیں اس پر ہم گورنمنٹ سے، منسٹری کمیونیکیشن سے، NHA سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 10 ویلر کی جو ہماری گاڑیاں ہیں اس کا مناسب وزن جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کی جانب سے مال بردار گاڑیوں اور کار کیریئر کو ہر بیٹ پر چلان کی آڑ میں سرکاری بھتہ خوری کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں، اور بھتہ خوری کے اس سلسلے کو فی الفور بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسٹم کا SRO 1619 2024 کو منسوخ کر کے کسٹم حکام کی SRO کی آڑ میں ٹرانسپورٹرز کو ہراساں کر کے رشوت خوری کا دھندا ہمیشہ کے لیے بند کرایا جائے۔ دسمبر کی 10 دن کی ہماری وہ اسٹرائک جو کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن، یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹ الائنس
اور پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ الائنس کے پلیٹ فارم سے جو اسٹرائک کی گئی تھی، اس کے اندر وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کی جانب سے تسلیم کیے گئے ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پر فی الفور عمل درآمد کرایا جائے۔ ہمارے ڈرائیور سے ٹیسٹ لے کر HTV لائسنس جاری کیے جائیں۔ کراچی پورٹ کے قریب اور پورٹ قاسم کے قریب ٹرک، ٹریلر، کار کیریئر کے لیے پارکنگ فراہم کی جائے اور منی مزدہ گاڑیوں کے لیے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پارکنگ فراہم کی جائے۔ نمبر 10 جو ہماری ڈیمانڈ ہے، 20 سال پرانی گاڑیوں کو ختم کرنے کے قانون کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اس ٹرانسپورٹ دشمن قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 11 روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈرائیور سے 97 لاکھ دیت کے قانون کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے اور اس ظالمانہ قانون کو فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 12 گاڑیوں کی رجسٹریشن کے وقت تھرڈ پارٹی انشورنس کے نام پر سرکاری بھتہ خوری کا سلسلہ جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو بند کیا جائے۔ گاڑیوں بلوچستان میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو ہماری گاڑیوں کو بلوچستان کے اندر جلایا جا رہا ہے، ہم وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے حکومتیں اقدامات کریں۔ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد کے پلیٹ فارم سے ملک بھر کی تمام تنظیمیں جو اس ہڑتال کا حصہ بنیں گی، باوجود اگر کسی تنظیم کا مطالبہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل نہیں ہو سکا تو اس حتمی چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ ڈیمانڈ بھی شامل کی جائیں گی۔ معزز بھائیوں اور دوستو، ایک میں آپ کے سامنے یہ منٹس آف میٹنگ کا یہ وہ تحریری معاہدہ ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے اور وفاقی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، جو دسمبر کی ہماری ملک گیر ہڑتال تھی جو کہ 8 تاریخ سے سٹارٹ ہوئی اور 18 تاریخ تک وہ ہڑتال جاری رہی۔ اس ملک گیر ہڑتال میں ہم ٹرانسپورٹروں کا نقصان ہوا، لیکن جو پاکستان کا اربوں خربوں کا نقصان ہوا اس کی ذمہ دار وفاقی، صوبائی، پنجاب گورنمنٹ اور سندھ حکومت کی وجہ سے جو ملک گیر ہڑتال کی طرف گئے، اس کے باوجود کہ وہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ بھی پہنچی، پنجاب گورنمنٹ بھی یہاں پر پہنچی، ہمارے پاس ہم سے مذاکرات کیے، سندھ گورنمنٹ نے بھی مذاکرات کیے، ریٹن میں معاہدہ کرنے کے باوجود علاوہ 1-2 پوائنٹ کے کسی پوائنٹ پر جو ہے وفاقی حکومت، سندھ حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی آج سے 2 دن پہلے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حکومتوں کے اندر جو نااہل اور کرپٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، میں ان کے اس بیان کی بھی حمایت کرتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، 9 کروڑ کی سینٹ چیئرمین کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، منسٹر صاحبان کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو اور گڈ ٹرانسپورٹرز کو، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر پاکستان کی تمام ایسوسیشن نے، چاہے KPK کی ایسوسیشن ہو، چاہے پنجاب کی ایسوسیشن ہو، سندھ کی ایسوسیشن ہو، بلوچستان کی ایسوسیشن ہو، آزاد کشمیر کی ایسوسیشن ہو یا گلگت بلتستان کی ایسوسیشن ہو، پاکستان بھر کی تمام ایسوسیشن نے، بشمول کراچی کی تمام لوکل ایسوسیشن نے ان کی زیادتیوں، ان کی غلط پالیسیوں سے تنگ آ کر 8 تاریخ سے بروز ہفتہ 8 اگست سے ہم نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور اس ٹائم تک یہ ہماری ہڑتال غیر معینہ مدت تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ جو ہماری ڈیمانڈ پنجاب حکومت سے ہیں، وفاقی حکومت سے ہیں،
सिंध हुकूमत से हैं, बलूचिस्तान या केपी हुकूमत से हैं, जब तक सारी की सारी डिमांड वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं डिमांड हमारी तस्लीम नहीं करती, हमारी मुल्क गिर हड़ताल 8 दिसंबर से गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। और आखिर में मैं आज ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट बरादरी को अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद है, लेकिन आज हमें न वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उम्मीद है, ना किसी सूबे के गवर्नर से कोई उम्मीद है, ना किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद है। अगर आज अल्लाह की ज़ात के बाद अगर हमें कोई उम्मीद है तो आज मैं ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से हाथ जोड़कर अपने फील्ड मार्शल जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से ट्रांसपोर्टर्स के बिहाफ पर ये मैं डिमांड करना चाहता हूं कि सर, ये जो मुल्क दुश्मन लोग पाकिस्तान के अंदर इक्तिदार में बैठे हैं, इनको जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो स्टेक होल्डर से कमिटमेंट कर कर तहरीरी मुआहदा करके उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम मुल्क गिर हड़ताल पे जाएं। हम फील्ड मार्शल साहब से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन लोगों से पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की और ट्रांसपोर्टर्स की जो है जान छुड़वाई जाए, क्योंकि ये जो दुश्मन, ये जो मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन फैसले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। आज इस टाइम पर पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टर सड़कों पर, किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, तालिब इल्म सड़कों पर, तो ये पंजाब, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के अंदर बैठे हुए गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। तो हम ये आखिर में पूरी पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ कि आप होश के नाखन लें। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी हर हड़ताल पुरअमन रही, कभी भी हमारी मुल्क गिर हड़ताल जो राइट और लेफ्ट, ये आप मेरे सामने ये लीडरशिप मौजूद है, कभी हमने कहीं किसी जगह पर भी कानून को हाथ में नहीं लिया, कहीं किसी जगह पर भी हमने रोड ब्लॉक नहीं किया। इस दफ़ा भी हमारी पुरअमन हड़ताल होगी, लेकिन अगर हमारी पुरअमन हड़ताल को जिस तरह से ये गवर्नमेंट कर रही है पिछले कई सालों से, जो अपने हकूक़ के लिए रोडों पर निकलते हैं, जो एहतजाज करते हैं, उनको हुकूमत गोलियां मारती है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमारी पुरअमन हड़ताल है और हमें पाकिस्तान का आईन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अब पाकिस्तान के अंदर पुरअमन तौर पर, हम पाकिस्तान के वो टैक्स पेयर स्टेक होल्डर हैं जो बाद में गवर्नमेंट का रोड यूज़ करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट को फिक्स और एडवांस में टैक्स अदा करते हैं। तो टैक्स पेयर अगर कोई एहतजाज करता है तो हुकूमत से ये मैं कहना चाहता हूं कि आप हमसे बदमाशी करने की कोशिश न कीजिएगा। जिस तरह से कई सालों से आप एहतजाज करने वाले लोगों को गोलियां मार रहे हैं, हमारे ऊपर जो आप रोज़ पेट्रोल बम गिरा रहे हैं डीजल और पेट्रोल की सूरत में, तो हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि रोज़ रोज़ हमें मारने से बेहतर है एक ही दफ़ा हमें मार दें। लेकिन ये आपके गलत फैसलों को, जो बंद कमरों के आप लोगों के फैसले हैं हुकूमत के, उनके अंदर बैठे नए लोगों को, हम इनके फैसलों को किसी सूरत तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट और हर टाउन में हमारे ट्रक, हमारे ट्रेलर, हमारे 6 व्हीलर, हमारे 10 व्हीलर, हमारे 12 व्हीलर, हमारे 14 व्हीलर, हमारे 18 व्हीलर और 22 व्हीलर और मिनी मजदा ट्रक मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट ने पुरअमन एहतजाज करने वालों के साथ बदमाशी की तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गाड़ियां जिस सूबे में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस टाउन में, जिस यूनियन काउंसिल में मौजूद होंगे, तो वो पुरअमन तौर पे सड़कों पे आज तो साइड पे हम खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो वो ट्रक, वो ट्रालर, वो कंटेनर, वो मजदा रोडों के साइड पे नहीं रहेगा, बल्कि वो सड़कों पे आके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे हम लोग। आखिर में मैं पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशन की तरफ से आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया। इस दफ़ा भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप माजी की तरह इसके अंदर अहम किरदार अदा करेंगे।